بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یعنی دینی مسائل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ پائے کے شوقین اور مغز کھانے والوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ یعنی بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو جانوروں کی کلیجی، گردے، دل، زبان اور مغز وغیرہ کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ بیشتر تو انہیں نقصان دہ یا خراب سمجھ کر کھانے سے گریز کرتے ہیں، مگر بیشتر افراد کو معلوم نہیں کہ گوشت کے یہ حصے کچھ وٹامنز اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اکثر انہیں سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں آئرن، وٹامن بی، فاسفورس، کاپر، میگنیشیم، وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن کے اور دیگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مختلف ممالک میں انہیں کھایا جاتا ہے اور ان کے فوائد درج ذیل ہیں۔ جگر اس حوالے سے سب سے زیادہ غذائیت والا حصہ ہے، جس میں وٹامن ای کی طاقتور قسم پائی جاتی ہے۔ وٹامن اے آنکھوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جبکہ جسمانی ورم اور جوڑوں کے امراض کا خطرہ کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کلیجی میں فولک ایسڈ، آئرن، کرومیم، کاپر اور زنک بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ دل کے لیے فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ خون میں ہیموگلوبن کی سطح بڑھاتے ہیں، جن سے انیمیا کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ گردے پروٹین اور دیگر اجزاء سے بھرپور گردے جسم کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ فراہم کرتے ہیں، جبکہ اس سے موجودہ ورم کش خصوصیات دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ مغز میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو اعصابی نظام کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان میں موجود اینٹی آکسیڈیشن انسانی دماغ اور حرام مغز کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ دل آئرن، زنک اور سیلینیم سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ اس میں وٹامن B2، B6 اور B12 بھی موجود ہوتے ہیں، جو کہ امراض قلب سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو نارمل، ہائی کولیسٹرول میں کمی اور خون کی شریانوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ زبان کیلوریز اور فیٹی ایسڈ جیسے زنک، آئرن، کولین اور وٹامن B12 سے بھرپور ہوتی ہے، اور یہ گوشت حاملہ خواتین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ خطرات ان حصوں میں کولیسٹرول اور چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ کھانا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، یعنی کلیجی، گردے، زبان، مغز یا دل وغیرہ کو اعتدال میں رہ کر کھانا چاہیے، اور ہفتے یا مہینے میں ایک بار کھانا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ایسی خواتین جو کہ پریگننسی میں ہیں اور ایسے افراد جو کہ خون کی کمی کا شکار یعنی انیمیا کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بہترین ہیں۔ اگر آپ ان کو پہلے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا کم از کم ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار لازمی استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی انیمیا کی کمی بھی دور ہو جائے گی اور آپ کا جسم بھرپور اور صحت مند توانا بھی ہو جائے گا۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی